بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو ہمارے وزیر مذہبی امور وفاقی جو ہیں ان کی طرف سے کچھ بیانات آئے ہیں، اس کے حوالے سے اصولی بات مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور یہ اس منبر رسول کا ہم پر فرض ہے اور قرض ہے کہ عدل کی بات کو بیان کیا جائے۔ 25 دسمبر ہوتی ہے، کرسمس منایا جاتا ہے، حکمرانوں کی سطح پر منایا جاتا ہے، حکمران بھی مناتے ہیں اور اپوزیشن والے بھی۔ کیک اگر حکمرانوں نے کاٹے تو پچھلے والے پی ٹی آئی والوں نے بھی کٹوائے کیک، ٹھیک ہے۔ یہ شرعی مسئلہ تو جا کے مفتیان کرام سے پوچھیں کہ ایک مسلمان اس کو سیلیبریٹ کرے تو اس کا ایمان اور عقیدہ کدھر کھڑا ہے، وہ تو مفتی حضرات جو ہیں وہ جواب دیں گے اس کے بارے میں۔ What they are celebrating Christmas, what is the concept of Christmas? The year in which the Lord came, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un۔ یہ جو ہم بھی جو انگریزی میں اینو ڈومینی لکھتے ہیں نا، اے ڈی اے ڈی، یہ درست نہیں ہے۔ اینو ڈومینی جو لکھا جاتا ہے that is the year in which the Lord came، یہ کہتے ہیں خدا عیسیٰ علیہ السلام، وہ خدا کے آنے کی خوشی منائی جا رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ سارے کے سارے لگے ہوئے، تو جناب ہم آپ کو خوب فنڈز دیتے ہیں، ہماری وزارت میں تو پیسے ہی آپ کے لیے موجود ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہ عجیب وزارت ہے کہ اس کا نام بھی ہے وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی، جوڑ دیا گیا اس کے ساتھ۔ تو کچھ ان کی مجبوری بھی ہوگی، مگر ایسی بھی کیا مجبوری کہ مسلمانوں کی مسجدوں کے لیے کوئی فنڈز آپ کے پاس نہیں ہے، مسلمانوں کے مدارس کے لیے کوئی فنڈز آپ کے پاس نہیں، مسلمانوں کے لیے دینی تعلیم کے لیے کوئی فنڈز آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے لیے ہیں جناب اقلیتوں والوں کے لیے۔ پچھلے والے بھی تھے، گردوارے بنا دیں گے، مندر بنا دیں گے، بت کے ماننے والوں کی عبادت گاہیں بھی بنا دیں گے۔ ایک پورا امیج ہے جنرل مشرف کے دور سے چلا آ رہا ہے، سافٹ امیج پیش کرنا ہے۔ کیا جنرل مشرف کا معاملہ، کیا نواز شریف کا دور، کیا زرداری صاحب کا دور، کیا عمران خان کا دور، اور کیا اس وقت کے والوں کا دور، سارے لگے ہوئے جناب آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے، ہم آپ کے گردوارے بھی بنائیں گے، ہم آپ کے لیے جو ہے وہ چرچز بھی بنائیں گے، اور آپ کے لیے مذہبی عبادت گاہیں بھی بنائیں گے، جبکہ 3% بھی اقلیت کے لوگ پاکستان میں نہیں، اور باقی آبادی کتنی ہے ہماری؟ 97%۔ ان 97% مسلمانوں کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ ہاں FATF ہے، مدارس پر پابندی ہے، دین والوں پر زندگی کو اجیرن کرنے کا معاملہ ہے، اور بعض مساجد کو شہید کرنے کا معاملہ بھی ہے۔ دنیا کے سامنے سافٹ امیج پیش کرنا ہے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم کہہ رہے جناب ہم مذہبی سیاحت کا راستہ کھولیں گے پاکستان میں، ہم جو ہے وہ بدھ مت کے ماننے والوں کو اور ہندو مت کے ماننے والوں کو اور گرو نانک کے ماننے والوں کو، ان ساروں کو دنیا بھر سے بلائیں گے اور فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اب ہم مذہبی سیاحت کو اس ملک میں فروغ دیں گے، یعنی باقی 97% کا دین اسلام وہ مکمل تو ہے، وہ مکمل قائم بھی ہو چکا ہے، اور سب کا عقیدہ محفوظ ہے، سب کی عبادات بالکل درست ہو گئی، سب کے معاملات دین بالکل درست ہو گئے، اور یہ ملک جس کو اسلام کے نام پر لیا گیا وہ اسلام قائم اور نافذ ہو چکا ہے۔ گویا کہ باقی 3% کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس اسٹیٹ بھی ہے، آپ کے پاس فنڈز بھی ہیں۔ وہ ملک جو ڈیفالٹ کے قریب جایا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک طرف یہ حالت ہے، اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں مندر بھی بنا کر دیں گے، یہ بھی بنا کر دیں گے، وہ بھی بنا کر دیں گے۔ کیا کرنا چاہ رہے ہو بھائی؟ جس دین کے تم اور ہم ماننے والے، جس کے نام پر مملکت خداداد پاکستان کو لیا، یہاں اسلامی اقدار کدھر ہے؟ اسلام کا نفاذ کدھر ہے؟ اس کے بارے میں کوئی حساسیت نہیں ہے۔ 25 دسمبر کو کرسمس کا کیک بھی کاٹو، ان کو خوش بھی کرو، یہ بھی کرو، تو سوالیہ نشان یہ ہے ہم نے مر کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اور آخری بات، اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے ہم سبھی بھگت رہے نا بھائی، یہ جملے بھی پرانے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی، خودکشیاں تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور بہرحال ایک حالات کا جبر ہمارے اوپر اس وقت ہے، اور یہ بار بار خبریں آ رہی ہیں کہ ملک کہیں ڈیفالٹ کے قریب نہ پہنچ جائے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے ملک کی، اور ہم اربوں روپے اب بھی سود کی مد میں ادا کرتے چلے جا رہے ہیں، اور سودی قرضوں کی مد میں ادا کرتے چلے جا رہے ہیں، مگر وہ رسہ کشی ہمارے حکمرانوں کی ختم ہو کر نہیں دے رہی۔ حکمرانوں کی اور اشرافیہ کے اپنے اللہ تللے بھی ہیں، ایسے قوانین کی جناب اپنے معاملات اور اپنے مفادات کو سیف کروا لو، اور جو اس وقت باہر اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مسئلہ صرف یہ کہ کسی طرح ہم حکمرانی کے اندر آ جائیں۔ عجیب صورتحال ہے، مفاد پرستی کا معاملہ ہے، کبھی کسی کو جو ہے وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف بہت اچھا لگتا ہے، بعد میں برا لگنا شروع ہو جاتا ہے، پہلے کسی کو برا لگتا ہے اب اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ مفاد کا مسئلہ ہے بھائی، ہمارا اصولی موقف ہے، کسی کی ہاں یا نہ کا مسئلہ نہیں، کسی کی فیور کا مسئلہ نہیں، مگر ملک کا تو ستیہ ناس ہے۔ سیلاب زدگان کے مسائل ختم ہو گئے کیا؟ کوئی بیان میں آتی ہے بات؟ کچھ نہیں۔
اور اللہ اور اس کے رسول سے آخری بات، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ ختم کرنے کو ہم تیار نہیں ہو رہے. وہ وفاقی شرعی عدالت کا جج، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، شہید کر دیے گئے تھے، آپ کے علم میں ہوگا، نور مسکنزئی صاحب، وہ خزار میں بلوچستان میں شہید کر دیے گئے. وہ تو جرت مندانہ فیصلہ دے کر چلے گئے ماہ رمضان میں اس سال 2022 میں. اس کے بعد کی صورتحال ہم آپ کے سامنے رکھتے رہے. حکمران بھی جو ہے وہ سیریس نہیں ہو رہے اور عدالتیں بھی سیریس نہیں ہو رہی. ان عدلیہ والوں کو بھی اللہ کو جواب دینا مر کر. ہاں کبھی خود کہتے ہیں ہم رات کو 12 بجے بھی عدلیہ کھولیں گے، ہم 12 بجے بھی کورٹ کھولیں گے. تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے خاتمے کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو کھولو نا عدالتیں. جو سپریم کورٹ کے اندر کوئی 28 کے قریب اپیلیں آئی ہوئی ہیں، اور اس کو سیٹ اسائڈ کرو تاکہ کوئی سلسلہ آگے بڑھ سکے سود کے خاتمے کا، اس کے بارے میں سیریس نہیں. اور پھر میں اپنی بات آپ کے سامنے عرض کروں، یہ پچھلے تمام حکمران، کسی ایک کا ایکسیپشن نہیں، اس سود کے خاتمے کے حوالے سے میں کسی میں سیریسنس نہیں ہے. اللہ پوچھے گا ان کو، اللہ پوچھے گا ان کو. تو ہم سمجھتے ہیں عوام کا پریشر آنا چاہیے، عوام کا پریشر آنا چاہیے. کیا خیال ہے ہم مسلمان اور اللہ کو ماننے کا دعویٰ کریں اور اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے رہے تو ہمارے حالات سنوریں گے؟ کبھی نہیں سنور سکتے. تو ہم اسی بات پر کھڑے ہیں، اللہ کے ساتھ معاملہ سیدھا کریں گے تو یہ حالات کا جبر بھی ہٹے گا، حالات بھی سنوریں گے. اور ہم ماننے والے ہیں یا تو کافر بن جائے کوئی، تو اللہ فرعون کو دیتا ہے، حامان کو دیتا ہے، شداد کو دیتا ہے، نمرود کو دیتا ہے، ابو جہل کو دیتا ہے، ابو لہب کو دیتا ہے، اور کافر بن جاؤ اور ان کو بھی دے دے گا اللہ. آخرت میں کچھ نہیں ہے. لیکن اگر ہم ماننے کے دعوے دار ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو علیہ السلام، تو اللہ اور اس کے رسول کی مانیں گے تو ہمارے معاملات سدھریں گے. اس سے کم پر کوئی سدھرنے کا معاملہ نہیں ہو سکتا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.